میرے سسر نے مرنے سے پہلے عجیب خواہش کر دی کہ میری شادی 14 سالہ لڑکی سے کرا دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ شوہر نے میری چھوٹی بہن کی شادی اپنے باپ سے کرا دی۔ سسر نے 3 دن کمرہ نہ کھولا، آج دروازہ توڑا تو بہن۔ میرے سسر نے اپنی جائیداد میں سے میرے شوہر کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر ان کی سگی اولاد نہیں تھے۔ میرے سسر اکیلے ہی کپڑے کی 4 فیکٹریوں کے مالک تھے۔ میرے سسر بیمار رہتے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میرے سسر کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ 1 سال تک ہی زندہ رہ پائیں گے۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ میرے سسر سے شادی کر لے، سال بعد جب وہ مر جائیں گے تو ان کی ساری جائیداد بیوی کی حیثیت سے تمہاری ہو جائے گی اور پھر ہم خوب عیش کریں گے۔ میری بہن نے میری بات مان لی اور میری بہن نے بہن کی شادی سسر سے کروا دی، مگر سسر تو اب پہلے سے بھی زیادہ جوان ہونے لگے۔ ایسے ہی سال گزر گیا مگر سسر کو موت نہ آئی۔ بہن ہر وقت مجھے کوستی رہتی کہ تمہارے سسر کب مریں گے، انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ایک روز رات کے وقت بہن کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر سسر کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ سسر نے میری بہن کو، میرا نام فردوس ہے، میں مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میری بہن تانیہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ محبت تھی، ہماری آپس میں بہت بنتی تھی، ایک دوسرے کے بغیر ہمارے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ ہمارے ماں باپ بھی ہماری ہر جائز خواہش پوری کرتے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ خدا نے ہم دونوں بہنوں کو حسن کی دولت سے نوازا تھا اور ہمیں اپنے حسن کا بہت اچھے سے اندازہ بھی تھا۔ اور اس وقت میں کالج کی 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے لیے رشتوں کی لمبی لائنیں لگی رہتی، لڑکے مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتے جاتے، مگر میں کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، میں کسی کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی بہت امیر خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے خواب بہت زیادہ اونچے تھے، مگر اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے میں کوئی غلط راستہ نہیں اپنانا چاہتی تھی، بلکہ اس طریقے سے منزل کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ایک شہزادہ آئے اور وہ مجھے بیاہ کر لے جائے، وہ شہزادہ میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب کالج میں ایک لڑکی سے میری دوستی ہوئی تھی۔ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ اس نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور میں نے بھی اس سے دوستی کر لی تھی۔ وہ مجھ سے بہت باتیں کیا کرتی، اب وہ اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے گھر میں میری اس کی ایک کزن سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت امیر اور خوبصورت انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر تو ان کی نظریں مجھ پر ہی اٹک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کی تعریف آپ کو میں پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ تبھی میری سہیلی عالیہ نے اسے بتایا کہ یہ فردوس ہے، میری بہت اچھی دوست ہے، آپ کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر بھرپور انداز پر مجھ پہ نظر ڈال گیا تھا۔ رات کو ہی اس کا میسج آ گیا، وہ مجھے پسند کرنے لگا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اور مجھے کیا چاہیے تھا کہ بس یہی چاہتی تھی کہ کوئی امیر انسان میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے اور باقی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاروں۔ میری یہ مراد پوری ہو رہی تھی، میری خواہشوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ان کو تو جیسے پل لگا کر اڑ رہے تھے، اپنی خوشیوں میں مگن۔ میں نے عالیہ کے رویے کی طرف نہیں دیکھا، وہ دن بہ دن مجھ سے دور اور بےزر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اب اس نے میری اور بہت سی دوستیں بنا لی تھی اور مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے بھی اس سے بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا۔ پھر دن میں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب عالیہ میرے پاس آئی۔ اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ایک اگلے کوشے کی طرف گئی۔ وہ آج معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، بات کرنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر کیا کروں میں، تمہیں یہ بتانا ضروری ہے، تم سے میری بہت اچھی دوستی رہ چکی ہے فردوس۔ میں نے سچے دل سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، مگر پھر تم نے میرے کزن انور سے دوستی کا ہاتھ تھام کر اچھا نہیں کیا۔ بات کر میں چونک کر عالیہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ انور نے کہا تھا کہ ہماری دوستی کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر عالیہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میرے انداز پر افسردہ انداز میں مسکرائی تھی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جس دن تمہیں اس نے پہلی دفعہ میسج کیا تھا تب اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہیں پھنسا کر رہے گا، مگر میں نے اس بات نفی کر دی تھی کہ فردوس ایسی لڑکی
लड़की नहीं है, मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। फिरदौस ने इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तुम जानती हो अनवर मेरा मंगेतर है, चंद महीने के बाद हमारी शादी होने वाली थी, मगर मैं इस घटिया तबीयत की वजह से इसे पसंद नहीं करती थी। मुझे लगा था कि फिरदौस दूसरों मुख्तलिफ हो, मगर मेरे सारे दावे धरे के धरे रह गए। मैं आम सी लड़कियों जैसी निकली जो किसी मर्द की जरा सी तारीफ पर इसके सामने बिछी जाती हो। आलिया अपनी बात करके चली गई, मगर मुझे शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में धकेल गई थी। और कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता, ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। आने के बाद मैंने अनवर से इन बातों का तस्करा किया तो पहले इसने मुझे टालने की कोशिश की, मगर इसने की इन बातों को मान लिया था कि इसने खरी खरी सुनाई थी और इसे शॉक कर दिया था, और इसके बाद इससे कभी राब्ता नहीं किया था। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत तल्ख तजुर्बा था। मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे गिरद का कोई होश नहीं था। एफएस पे मैंने अच्छे नंबरों से किया, फिर बीए कर रही थी कि एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। तब बहुत अमीर लोग मेहमान खुसूसी बनकर आए थे। इनमें एक शख्सियत जिनका नाम मुबीन था, वो मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने इसके रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फोन नंबर हासिल किया था, और रात ही मुझे इनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने अपना तारुफ कराया तो एक पल को मैं हैरान रह गई, मगर मैंने जल्दी से खुद पर काबू पा लिया। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो वो मुझे पसंद करने लगे थे कि ये बातें मेरे लिए नई नहीं थी, एक भयानक तजुर्बे से गुजर चुकी थी। मेरा दिल अभी तक सदमे को नहीं पाया था, इसलिए मैंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। इसके बाद वो रात भर मुझे वक्फे से मैसेज और कॉल करते का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले ही दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों ने तो हाथ पांव फूल गए, इतने बड़े लोगों को कहाँ आएंगे। फिर उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर्स के बाद की तारीख भी रख दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मैं बेयकीनी की कैफियत में थी। इस वक्त घर में सिर्फ मेरे होने वाले शौहर और ससुर थे, और मेरी सास फौत हो चुकी थी और मेरी इंग्लैंड में होती थी। इस घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। घर में पर इनका एक ड्राइवर आ जाता। भी अपनी बहन तानिया के साथ, कभी अम्मी के साथ शॉपिंग कराती। यूं मैंने हर चीज अपनी मर्जी और पसंद की ली थी। फिर मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैंने अपनी किस्मती पर रश करते थक रही थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था कि मैं ख्वाहिश की थी, वो सब कुछ मुझे मिल गया था। अब हर चीज मेरी दस्तरस में थी। तानिया मेरे घर आती तो वो हर चीज पर रश्क से देखती और कहती, आप भी तुम कितनी खुशकिस्मत हो, और मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। तानिया की भी ऐसे इंसान से शादी करवाना चाहती थी, मगर वो पागल मेरे मामू के बेटे जैन को पसंद करती थी। एक दूसरे पर जान देते थे। जैन बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं तानिया को कहती थी कि तुम्हें दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे घर में रिश्ता करा दूंगी। मगर वो हर बार मेरी बात नफी कर देती थी। मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है, दौलत इसके लिए इंसानी चीज थी। अक्सर मेरे ससुर और तानिया आमना सामना हो जाता। वो एक भरपूर नजर इस पर डालते और अपनी नजरों का जाविया बदल देते। इस बात को तो तानिया ने भी नोट किया था, और जब इसने मुझे से जिक्र किया तो मैं हंसकर टाल दिया। मेरे ससुर अच्छी खासी उम्र के थे, मगर वो अपना ज्यादा ख्याल रखते थे। बाकायदगी से जिम जाते, रोजाना सुबह शाम वर्जिश करते और अपनी खुराक के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे शौहर से चंद साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे तो मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। इन्हीं दिनों घर की फिजा सोगवारियत फैल गई। मेरे शौहर ने ये बताया कि मेरे ससुर को हार्ट का मसला है, और डॉक्टर ने बताया कि इनके दिल में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे शौहर बहुत ज्यादा अफसरदा थे और अपने अब्बू की वजह से रो भी रहे थे। ससुर भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बड़ा झटका लगा था, मगर क्या होगा, मेरे ससुर खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और फिर उन्होंने ये कहा कि इनके पास जीने के लिए 1 ही साल बचा है। मेरे शौहर ने बहुत कहा, किसी बाहर मुल्क चलते हैं, वहाँ आपसे आपका इलाज करवाते हैं, मगर मेरे ससुर ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि अगर इनकी जिंदगी हुई तो इन्हें कुछ नहीं होगा। और एक दिन मेरे ससुर ने एक वकील को घर बुलाया और इसे वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद मेरी चारों फैक्ट्री किसी फलाई इदारे के नाम कर दी जाएं, क्योंकि मुबीन मेरा सगा बेटा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं
غریبوں میں بانٹ دوں، مبین کے نام صرف یہی بنگلہ رہے گا۔ میرے سسر کی وصیت، اس وصیت میں اور مبین دونوں پریشان ہو گئے۔ ان کے مرنے کے بعد تو ہمارے حالات بہت خراب ہو جانے تھے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا کہ میں اپنی بہن تانیہ کی شادی اپنے سسر سے کرا دوں گی۔ 1 سال ہی کی تو بات ہے، 1 سال بعد وہ جب سسر مر جائیں گے تو بیوی کی حیثیت سے ساری جائیداد تانیہ کی ہو جائے گی اور ہم سب عیش کریں گے۔ مبین اور میں نے سسر جی کو بڑی مشکل سے شادی کے لیے منا لیا تھا، اور جب میں نے تانیہ سے بات کی تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ بالکل بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ بقول اس کے وہ ذہن کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرے گی۔ میں بھی اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، بالآخر وہ میری بات مان گئی۔ میں نے امی ابو سے بات کی اور انہیں بھی بہت مشکل سے منایا تھا، کیونکہ میرے شوہر میرے سسر کی سگی اولاد نہیں تھے، اس لیے میری بہن کی شادی سسر سے ہو سکتی تھی۔ یوں تانیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی اور دن پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے، اپنی مخصوص میعاد سے آگے جا رہے تھے، اور تانیہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ اب ہم انگلیوں پر گن گن کر گزار رہے تھے۔ سسر ہمیشہ کی طرح چاق و چوبند اور پہلے سے زیادہ حشاش بشاش لگتے تھے۔ وہ جب بھی گھر پر ہوتے تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں اپنی بیوی کی تانیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور جب باہر ہوتے تو میرے بیٹے کو اٹھائے رکھتے۔ انہیں اپنے پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ پہلے تو تانیہ بجھی بجھی سی رہتی، مگر اب ایسا لگتا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ مگر میرے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے سسر کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے۔ تب میں نے تانیہ سے کہا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو ڈھونڈو اور دیکھو ان کی رپورٹس میں کیا لکھا ہے۔ اس دن تانیہ کے ہاتھ میں ایک فائل لگ گئی تھی، مگر اچانک سے میرے سسر اوپر سے آ گئے۔ انہوں نے وہ فائل تانیہ کے ہاتھ سے لی اور تالے میں رکھ دی تھی، اور تانیہ کو انہوں نے پیار سے بہلایا تھا کہ تانیہ کے کہنے پر بھی میرے سسر نے اپنا چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، میرے شوہر اب بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت میں رہنے لگے تھے اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے۔ ان کا اپنے ابو کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا رہنے لگا تھا۔ اس دن بھی وہ کمرے میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، جب میرے کمرے میں اچانک داخل ہونے پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس صورتحال سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی خوشگوار بات نہیں ہو رہی، مگر یہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنے باپ سے کس بات پر مسئلہ ہے۔ وہ تو اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، اپنے ابو کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، مگر اب انہیں کیا ہو گیا، وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے لگے۔ میں نے کئی بار ان سے اس بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے اس بات کی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آج جب میں نے ان کے کمرے میں آنے کے بعد اس بارے میں پوچھا تو پہلے وہ خاموش ہو گئے، پھر وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو ابو کی بیماری کے بارے میں، اور تم یہ بھی سوچتی ہوگی کہ انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ 1 سال تک زندہ رہیں گے، مگر ابھی تک ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تانیہ کھڑی تھی، اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ اسپتال چلے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی خراب طبیعت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسی وقت میں اسے اسپتال لے گئی، مگر ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تانیہ ماں بننے والی تھی، یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر تانیہ یہ سن کر خوش ہو گئی اور میں اس کی خوشی پر حیران رہ گئی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو ان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر واضح تناؤ آ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی کہنے، سننے اور پوچھنے کا ارادہ موقف کر دیا اور لائٹ آف کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی ان کی کیفیت ایسی ہی رہی تھی، وہ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تھے، جبکہ میرے سسر آج بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ وہ خوشی سے اپنے آفس کے لیے رخصت ہو گئے، جبکہ میں سارا دن اپنے شوہر کی ادھوری باتوں کا مفہوم سمجھنے میں گزار دیا۔ آخر وہ مجھے کیا کہنے لگے تھے، وہ مجھے کچھ بتانے والے تھے، مگر پھر اوپر سے تانیہ آ گئی اور واپس آنے کے بعد میں ان سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ آج بھی وہ ناشتہ کیے بغیر گئے تھے۔ ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں 2-3 بار کال کی، مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں نے تانیہ کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے میرے سسر کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کا کیسے خیال رکھے گی، اور میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی۔ وہ تانیہ کی شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر میں انہیں
بہت مشکل سے منایا تھا۔ اب میں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گی، مگر حیرت تو مجھے تانیہ کے رویے پر تھی۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، بلکہ مطمئن اور پرسکون لگتی تھی، اور سچ کہوں تو وہ خوش لگتی تھی۔ مگر کیوں یہ انقلاب کیسے آیا، یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت پریشان تھی۔ اب جب میں نے تانیہ سے اپنے سسر کی رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات ہی بدل دی۔ مجھے اپنی بہن تانیہ، سسر اور اپنے شوہر، ان تینوں کا رویہ بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ ان کی بدلتی کیفیت سے میں پریشان تھی اور سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی، مگر کوئی میری بات کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ چل کیا رہا تھا یہاں جو میری نظروں سے اوجھل تھا؟ تو ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راز پر سے پردہ ہٹانے کو بےتاب تھی۔ اگلے آنے والے دن مجھے مزید حیرت میں ڈال رہے تھے۔ جب میرے شوہر نے کہا ہم لوگ یہاں سے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، اس گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ نئے گھر کا شوق مجھے جوش کر گیا، مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ تانیہ اور میرے سسر صاحب اسی گھر میں رہیں گے۔ صرف ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، مگر کیوں کوئی مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے تانیہ کو دیکھ کر ہوتی۔ اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر اور شوہر کے آپس میں کیا بات ہوئی۔ پھر دنوں بعد ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ نیا گھر پہلے نئے گھر کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا، مگر یہ بہت شاندار تھا، اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل جیسا تھا۔ ہمیں یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، نہ ہم تانیہ لوگوں سے ملنے گئے اور نہ وہ لوگ یہاں پر آئے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ان سے اس بارے میں بات نہ کروں، کہ میں خود ہی سارا دن سوچتی اور الجھتی رہی۔ آج میرا شوہر کا موڈ قدرے بہتر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے جب مجھے تانیہ کے ساتھ اسپتال جانا پڑ گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آخر کب تک میں تم سے یہ بات چھپاؤں گا، آج بتا ہی دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری امی کا انتقال آج سے 6 سال پہلے ہوا تھا۔ تب ابا دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مبین کے ابو اس عمر میں دوسری شادی کر لی، میں نے انہیں دوسری شادی نہ کرنے دی۔ پھر میں نے تم سے شادی کر لی اور اپنی زندگی سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرے ابو کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور کچھ دن ہی زندہ رہ پائیں گے، تب میں بہت پریشان ہوا، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ اپنی جائیداد کسی فلاحی ادارے کے نام کرنے والے تھے۔ تب ہم نے جائیداد کی لاجرت میں ابو کی دوسری شادی کروا دی۔ پھر ایک دن میں نے ابو کے ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابو بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں تھوڑا سا درد ہوا تھا جس کی دوائی میں نے دے دی۔ اور جب میں نے ابو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے اس لیے بولا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا منصوبہ کیا تھا کہ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں اور انہیں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جو بھی کیا سو ہو گیا، مگر آپ نے جو کیا وہ غلط ہے، ایسا کرنے کا حق اسلام نے انہیں دیا تھا۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کر لے اور گناہوں کے راستے سے چلنے سے بچے۔ انہوں نے جو کیا اسلام کے حکم کے مطابق کیا۔ آپ اپنا ذہن میں ان کی طرف سے صاف کر لیں، تاکہ تانیہ میری بہن اب میرے سسر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ہم ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئے اور ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تانیہ کو خوشباش اور مطمئن دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حقیقت جانتی ہے۔ اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔